Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں وہ ان کی ماں نہیں ہوتی ہیں، ان کی ماں تو وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ یہ لوگ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے پھر وہ وہی کام کرنا چاہیں جو انہوں نے کہا ہے تو ایک غلام آزاد کریں قبل اس کے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ یہ تم سب کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت باخبر ہے ان تمام چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر اگر کسی نے یہ وسعت نہیں پائی تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے قبل اس کے کہ وہ ان آپس میں دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ پھر اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول کا اتباع کرو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کل سورہ مجادلہ کے تعلق سے اس سورہ کی پہلی آیت میں ذکر ہوا تھا کہ ایک خاتون خولہ بنت ثعلب اپنے شوہر کے تعلق سے، جن کا نام اوس بن الصامت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ذکر کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، اب تو میں اس پر حرام ہو گئی، اب بچوں کا کیا بنے گا، اور یہ ہماری زندگی دوبارہ اپنی پٹری پر کیسے واپس آئے گی۔ مسلسل وہ دعائی دیتی رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ بھی کرتی رہی، جھگڑتی رہی کہہ لیجئے، اور حل کے لیے برابر مطالبہ کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کی فریاد سنی اور اس کا حل پیش فرما دیا۔ اب اسی کا ذکر آگے ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، یعنی زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے۔ زہار اصل میں زہر سے بنا ہے، اور زہرن کے معنی آتے ہیں پیٹھ اور پشت کے۔ چونکہ انسان ماں کے کوکھ سے پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کو خاص طور سے زہار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا یہ کہ تو میری ماں کی مانند ہے وغیرہ وغیرہ، یا یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے ویسی حرام جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، تو کافروں کے دور میں اسلام آنے سے پہلے تو وہ ماں ہو جایا کرتی تھی اور حرام ہو جاتی تھی، اب وہ اس کو اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا تھا، لیکن شریعت نے اس کا حل پیش کیا ہے اور بتا دیا ہے
کہ محض کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جایا کرتی ہے، وہ ماں نہیں ہو جایا کرتی ہے۔ ہاں، وہ ماں کہہ کر ایک جھوٹ اور ناپسندیدہ بات کہتے ہیں۔ ماں کا تقدس اور عظمت اپنی جگہ بحال ہے۔ ماں اصلاً وہی ہے جس سے انسان پیدا ہوا ہے، جس کی کوکھ سے اس نے جنم لیا ہے، وہ ماں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو ہے وہ ماں نہیں ہے۔ ہاں، ماں کے حکم میں آتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعتبار سے اشارہ بھی کیا کہ الخالہ ہی الام، کہ خالہ جو ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، یعنی اگر خالہ کو ماں بھی کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بھی ماں ہوتی ہیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے، ان کی کوکھ سے آپ نے جنم تو نہیں لیا لیکن انہوں نے دودھ پلایا ہے، تو رضائی ماں کہلاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں سعدیہ حلیمہ سعدیہ موجود تھی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دودھ پلایا۔ اس کے علاوہ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد نے آپ کے ایک کے بجائے 2 نکاح کر لیے، تو ایک تو یہ کہ ایک خاتون سے، ایک بیوی سے آپ کی پیدائش ہوئی، وہ تو آپ کی ماں ہے ہی، لیکن دوسری جو ہے چونکہ والد کی بیوی وہ بھی ہے، اس لیے اس درجے میں وہ بھی ماں ہو گئی ہیں۔ ان کے بارے میں 4 پارے میں باقاعدہ پورا ذکر ہے کہ ایسی جو مائیں ہیں ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے والد کی بیوی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ماؤں کے درجے بھی الگ الگ رکھے گئے ہیں، لیکن بہرحال عمومی طور پر کسی انجانے کو، کسی اجنبی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جایا کرتی ہے۔ اور ہم لوگوں کا ایک عام چلن ہے کہ جب کوئی بوڑھی خاتون نظر آتی ہیں اور ہم جا رہے ہیں، ان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو فوراً ہم ان کو ماں کہہ کے پکارتے ہیں، اور وہ بھی ہم کو بیٹا کہہ کے پکارتی۔ تو ان کے بیٹا کہہ دینے سے ہم ان کے بیٹے نہیں ہو گئے، اور ہمارے ماں کہہ دینے سے وہ ہماری ماں نہیں، بس صرف ایک ہی ہم نے بزرگ ہیں، بزرگ کی عظمت کو ہم نے پہچانا اور ان کے عظمت کی وجہ سے ہم نے ان کو ماں کہہ دیا، تو یہ اچھی بات ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو ایک موقع پر ابی کہہ کے پکارا ہے، میرے ابو، حالانکہ عباس جو ہے رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بڑا ہو تو اس کو بڑے ابو اور تاؤ اور تایا ابی اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ سے پکارا جاتا ہے۔ عرب میں سیدھا سیدھا چچا تو چچا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ چچا ہے، سمجھ رہے نہیں؟ ہاں، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کو آپ نے ابی کہہ کے پکارا، میرے ابو۔ تو اس طرح جو ہے معلوم ہوا کہ بڑوں کو ابو کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک قسم کے عظمت کی پہچان ہے، قسم کی عظمت کی پہچان ہے کہ بڑے کا آدر کیا جائے، اس کی عزت پہچانی جائے، اس کی قدر کی جائے۔ تو اب رکھی بات ہے کہ بڑے کو نام لے کر پکارنا یہ اچھی بات تو ہے نہیں، تو اس کو کسی اچھے لقب سے پکار دیا جائے، خوبصورت نام کے ساتھ اس کو پکار دیا جائے جس سے محبت جو ہے ظاہر ہو، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آتے ہیں اصل کی طرف کہ جس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، مفسرین نے لکھا ہے کہ جسم کا جو ایک پارٹ ہوتا ہے، جو پورے ایک حصہ بنتا ہے، سمجھ نا، جیسے چہرہ یہ ایک پورا حصہ ہے، سینہ ایک پورا حصہ ہے، پیٹھ ایک پورا حصہ ہے، ہاتھ ایک پورا حصہ ہے، پیر ایک پورا حصہ ہے، آنکھ ایک پورا حصہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک پورے جزء سے، پورے حصے سے اگر اس نے تشبیہ دے دی ہے تو بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ شریعت نے پھر جو پہلے سلسلہ تھا کہ وہ ماں ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے، شریعت نے نہیں رکھا، جزوی طور پر حرام ہوتی ہے، عارضی طور پر حرام ہوتی ہے۔ اب اس کا کفارہ شریعت نے متعین کیا ہے کہ اب کوئی جو ہے ایسا نہ کرے۔ تو پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ شریعت سے پہلے، مذہب اسلام کے آنے سے پہلے جن لوگوں نے
जाहिली दौर में, कुफ्र वाले दौर में जिन लोगों ने अपनी बीवियों को माँ कह दिया और वो अपनी बीवियों को रखे हुए हैं या रखना चाहते हैं, तो अभी उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं, क्योंकि अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला। जब इस्लाम आता है, कोई इस्लाम कबूल करता है, तो इस्लाम से पहले के जितने गुनाह होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, माफ़ हो जाते हैं। लिहाजा उनके वो सारे कसूर माफ़ हैं, वो अपनी बीवियों को अपना ले जाएं। हाँ, लेकिन याद रहे कि अब अगर कोई दोबारा ऐसी बात कहेगा तो अब उसे ऐसी छूट नहीं दी जाएगी। उसके लिए है कि अगर उसने शरीयत में आने के बाद, इस्लाम में दाखिल होने के बाद अगर अपनी बीवी को माँ की तरह या यूँ कह लीजिए कि कह दिया और ज़िहार कर दिया, तो अब उसके लिए शराइत रख दी गई है। पहली शर्त यह है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब आने से पहले, एक दूसरे से मुबाशरत और सोहबत करने से पहले, बल्कि जो दवाई मुबाशरत है वो भी, यानी बो से किनार करना, गले लगाना वगैरह वगैरह, ये सब भी हराम है, नाजायज़ है। तो एक दूसरे को टच करने से पहले उसके लिए पहली शर्त यह है कि वो क्या बोलते हैं कि एक ग़ुलाम आज़ाद करें। उस दौर में ग़ुलामों का दौर था, तो हुक्म हुआ कि वो ग़ुलाम आज़ाद करें। पहली शर्त ये लगी, ये नसीहत की गई ताकि दोबारा कोई जो है ऐसी हरकत ना करे कि जब जी चाह बीवी को माँ कह दिया और जब जी चाह बीवी को फिर बीवी बनाकर अपने साथ रख लिया। ये बार बार हरकतें ना करें, इसलिए शरीयत ने एक किस्म की डांट पिलाई, और उस डांट में क्या बोला कि एक थोड़ी सी सज़ा भी रख दी, और वो ये है कि पहले नंबर पर ग़ुलाम आज़ाद करें। अब रखी बात है कि वो दौर मालदारी का दौर तो था नहीं, आमतौर से कस्मोपरसी के लोग शिकार थे, आमतौर से लोग गरीब थे, इतनी हैसियत नहीं रखते थे कि ग़ुलाम आज़ाद कर सकें। तो शरीयत ने फिर दूसरी बात रखी कि अगर कोई इतनी ताकत नहीं रखता है, तो बहरहाल इतनी ताकत तो हर आदमी रखता है कि वो रोज़ा रखे। तो अब रोज़ा रखने की ताकत है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दे दिया कि 2 महीने मुसलसल वो रोज़ा रखेंगे। फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैन मुतताबिऐन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा। छूने से पहले, एक दूसरे के करीब आने से पहले मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखेगा, और अगर बीच में उसने कर दिया तो फिर से उसे करना पड़ेगा, कफ़ारा देना पड़ेगा। अब तीसरी सज़ा या यूँ कह लीजिए तीसरा कफ़ारा शरीयत ने थोड़ा और आसान कर दिया। क्या कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो 2 महीने मुसलसल रोज़ा नहीं रख सकता है, जैसे आजकल मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं, तो अब जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह और भी जो दिगर बीमारियों में मुलव्वस हों, बीमारियों में गिरफ़्तार हों, और वो उनके अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि वो रोज़ा रख सकते हों, यही है कि बुढ़ापे की वजह से इस बुढ़ापे को पहुंच गए हैं कि अब वो रोज़ा रखने की ताकत उनके अंदर नहीं है। तो रखी बात है कि अब उनको रोज़ा रखने पर मजबूर तो नहीं किया जा सकता। भाई एक आदमी है अपने बुढ़ापे की वजह से 2 मिनट, तो अब इसकी वजह से अब रखी बात है कि अब वो रोज़ा तो रख नहीं सकता, हिम्मत तो है नहीं, तो शरीयत ने दूसरा कफ़ारा रखा है, और वो ये है कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। कितने? 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। अब वो चाहे एक दिन में खिला दे, चाहे एक ही मिस्कीन को 60 दिन तक लगातार खाना खिलाए। अब जब खाने की बारी आ गई है, तब रखी बात है कि अब खाने के साथ साथ अब ये कि आदमी कहे कि हम रोज़ाना कहाँ खिला सकते हैं, उसने उठा के उसकी कीमत अगर देना चाहिए तो आज के दौर में उतनी कीमत वो दे देगा, तो उसका गोया कि ये कफ़ारा अदा हो जाएगा। फिर मियाँ बीवी एक हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये शरीयत ने कानून लागू किया है और ये हद मुतय्यन की है, ताकि कोई जो है, और उस दौर जाहिलियत जो है उसका जो नज़रिया था उसको तो बिल्कुल से ख़त्म कर दिया कि वो उसकी माँ नहीं होती है। हाँ, झूठ बात कह दी उसने, माँ के दर्जे में अपनी बीवी को पहुँचा दिया है,
تو اس لیے شریعت نے تھوڑی سی حد متعین کی ہے تاکہ کوئی ماں کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ بیوی اپنی جگہ، ماں اپنی جگہ، دونوں کے عزت، دونوں کی عظمت اپنی اپنی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے واضح طور پر بیان فرما دیا، پھر آگے بیان کر دیا کہ کافروں کو، نافرمانوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور آخرت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔